بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمیں یہ بات سننا پڑتی ہے کہ بھائی آپ یہ جو اچھل اچھل کے یہ جو پیکا قوانین ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو آپ تو 3 دفعہ خود پیکا قوانین کے وکٹم رہ چکے ہوئے۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر وہ پیکا قوانین 2017 والے موجود نہ ہوتے تو اس کی جگہ کوئی چھیکا قوانین ہوتے، چھیکا قوانین نہ ہوتے تو کوئی ٹیکا قوانین ہوتے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ 1989 کا پریس جو ٹرمینیٹ کر دیا تھا یا مسترد کر دیا تھا، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1989 میں ختم ہو گیا تھا، وہ اس کی جگہ کوئی نیا وہ 1964 والا ایکٹ نکال کے لے آتے کاروائی کرنے کے لیے۔ وہ بھی نہ ہوتا تو وہ 1924 کا جو کمیونیکیشن کا ایکٹ ہے وہ نکال کے لے آتے جو آرڈیننس تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ ریاست کسی کے خلاف کچھ کرنے پہ اتر آئے تو پھر وہ کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ کے لے آتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا میڈیا جب کسی کی کردار کشی کرنے پہ اتر آئے تو اس کو پھر اس کے لیے بہانہ نہیں چاہیے ہوتا۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اس وقت 2 ریفرنسز پینڈنگ ہیں لمحہ موجود میں عدالتوں کے اندر۔ ایک کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب تو نہیں آ چکے ہیں، اور دوسرے کے اندر ان کی باری ہے، دوسرا زیر سماعت۔ ایسے وقت میں کوئی بہت ہی عقل مند ہوگا جو کہ توشہ خانہ کے ساتھ بھی پنگے بازی کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے میڈیا کے مطابق جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زیتون کا تیل گھر لے گئے، اود کی بوتلیں گھر لے گئے، ٹھیک ہے، اور مطلب بہت نامینل سی قیمت کے اوپر۔ اب دیکھیے، جو تحفے آتے ہیں ان کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ ایک جو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، جیسے مطلب انہیں ضائع ہو جاتا ہوتا ہے، ان کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں نارملی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے نا، پنکی پیرنی جو ہے وہ اناناس کے پائن ایپل کے ڈبے تک اٹھا کے لے گئے تھے، تو وہ اسی کیٹیگری کے تحت گئے تھے۔ کسی نے پائن ایپل کا ذکر تو نہیں کیا ریفرنس کے اندر یا مقدمے کے اندر۔ اسی طرح کھانے کا جو زیتون آیا ہے، وہ اب کوئی 3 لیٹر کا ڈبہ ہوگا یا 4 لیٹر کا ڈبہ ہے، اس کی قیمت اسیس کروائی گئی 30,000 روپے تک۔ اگر اس کی قیمت ہو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر تو وہ کوئی بھی جو بیرون ملک جانے والا مہمان ہے وہ مفت گھر لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی قیمت 30,000 سے کراس کر جاتی ہے، اور یہ قوانین ہیں، یہ پہلے سے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، ان کو مزید سٹرینتھن بنایا گیا ہے۔ خان صاحب نے بھی جو 2 نمبری فرمائی ہے وہ تو ایویلیویشن کے درمیان فرمائی نا، جب اس کی قیمت آنکنے کا وقت آیا ہے، کیا اردو بولی، جب اس کی قیمت آنکنے کا وقت آیا تو اس وقت کمیٹی 2 نمبر بٹھا دی۔ جو سارے کام ان کے 2 نمبر ہے، شادی سے لے کے اولاد تک ساری 2 نمبر ہے، لیکن کمیٹی 2 نمبر بٹھا دی، اور کمیٹی 2 نمبر بٹھا کے اپنی مرضی کی قیمت لوا کے وہ پیسے جمع کروا دیے۔ وہ تحفہ کبھی توشہ خانے میں آیا ہی نہیں۔ توشہ خانے کی بنیادی سپیرٹ یہ ہے کہ تحفہ آیا ہے تو وہ آپ نے وہ جمع کرایا۔ خاکسار کو بھی ایک آدھ مرتبہ جب تک پی ایم ایل این برسر اقتدار نہیں آئی تھی، اس وقت سرکاری وفود کے حصے کے طور پہ بیرون ملک جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے سارے کے سارے فورن ٹرپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور کے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیں باہر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ انٹرنیشنل ریڈ کراس کے آفس گئے تو انٹرنیشنل ریڈ کراس نے اپنا پیپر ویٹ ہوتا ہے ان کا، اس کے اوپر نشان بنا ہوا تھا، وہ گفٹ کر دیا، وہ ہم لے آئے۔ اچھا، اسی طرح ہانگ کانگ کی جو وہ اس وقت کی حکومت تھی انگلینڈ کی، وہاں پہ ہم ایک دورے پہ گئے تو ان کی حکومت نے وہ ہانگ کانگ کا ایک وہ کیا ہوتا ہے جی، سمبل سا دے دیا۔ تو ہم نے یہ واپسی کے اوپر دونوں دورے، وہ جو تھے وہ میرے ساتھ سیکرٹری تھے قومی اسمبلی کے، ان کو ہم نے کہا کہ حضور انہوں نے کی کرنا ہے، انہوں نے کہا لے جو بادشاہ،
یہ جو ہے یہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو جو تھی وہ $20 تھی، یہ کوئی $10 کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا نہیں جمع شمع کروانا ہے تو بتا دیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بالکل ذاتی سا جسے کہنا چاہیے ایک گفٹ ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، وہ آج بھی میرے پاس محفوظ پڑے ہوئے ہیں، اس نیت کے ساتھ یا اس توقع کے ساتھ کہ اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو میں چپ کے کہنا اے لے لو بھائی نا انہوں نے رکھے ہوئے سنبھال کے، ٹھیک ہے، بیچے نہیں ہم نے وہ کسی کو۔ اس کے بعد جناب کوئی شہد ہے، اور شہد اب یار مہنگا ترین شہد کنا کو ہو سکتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ 2022 میں 224 تحفے آئے، ظاہر لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ تحفے چوری ہو جاتے ہیں تو لوگ تحفے کوئی نہیں دینے سن۔ پھر 2023 میں 590 تحفے آئے توشہ خانہ کے اندر، اور پھر 2024 میں 355 تحفے آئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ان میں جو ممالک ہیں وہ سعودی عرب ہیں، امارات ہیں، قطر ہیں، چین ہیں، آذربائیجان ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے تحفے آئے، اور ان تحفوں کی پالیسی کے مطابق جو تھی وہ بندربانٹ ہوئی۔ جس طرح کے جس نے جو مہنگا تحفہ تھا وہ ڈسپلے کر دیا گیا توشہ خانہ کا۔ اب پرائم منسٹر ہاؤس اگر جائیں، مجھے اتفاق ہوا ہے جانے کا، تو وہاں پہ فخر کے ساتھ جناب شہباز شریف صاحب دکھاتے ہیں، اور بلکہ خود نہ بھی دکھائیں تو جو آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے اس کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ توشہ خانے والے وہ شو روم کے آگے سے ان کو گزار کے لانا ہے، تو وہ جو پھر آپ کو گزار کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ والے وہ تحفہ جات ہیں جو شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ محفوظ کر دیے ہیں، اور انہوں نے اس کو ذاتی استعمال میں نہیں لائے، اور وہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، 2 بوتلیں عود کی آئی ہیں جی۔ عود جو شید اپنا ہوتا ہے وہ میرا بھی پسندیدہ ہے، مجھے بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اصلی عود جو ہے وہ سعودی عرب سے بھجوا دیا کرتا ہے، ایس دفعہ ذرا تاخیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ شہد تھا، پھر غلاف کعبہ کا کوئی حصہ تھا۔ ظاہر ہے غلاف کعبہ کے لیے تو ہم سارے ہی حرصی ہو جاتے ہیں نا اس حصے کے لیے، اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بطور خاص جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی کردار کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹرز میں سے جتنا محتاط میں نے شہباز شریف صاحب کو اس حوالے سے دیکھا ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کسی نے دیکھا ہو۔ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی انٹریکشن تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کسی دور کے اندر انٹریکشن ہوا، ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا، ان کے پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور مطلب اس وقت ہم کسی فورن ڈیلیگیشن کا حصہ بن کے جا رہے تھے، تو محترمہ نے انوائٹ کیا اس پورے ڈیلیگیشن کو، تو ہم بھی چلے گئے۔ لیکن جتنا محتاط میں نے اپنی ذاتی زندگی میں جناب شہباز شریف صاحب کو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے دیکھا ہے، ایکسٹرا سینسٹیو، میں نے آج تک کسی وزیر اعظم کو اتنا سینسٹیو نہیں دیکھا۔ اس پہ الزام لگانا کہ جناب وہ عود کی بوتل اٹھا کے گھر لے گیا، جبکہ عود کے 1 لیٹر کا جو ریٹ لگا جی وہ 1,25,500 لگا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنی تو ٹپ جو ہے وہ سلمان شہباز جو ہے وہ جب لندن جاتا ہے تو وہاں پہ دے آتا ہے۔ یار آپ نے میرا مطلب ہے شہباز شریف صاحب پہ کوئی اور الزام لانا سی یار، ہیں؟ یہ جناب اپنی طرف سے وہ بہت کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے رپورٹر جو بھی رپورٹر متعلقہ نے یہ خبر پھوڑی ہے، اور خبر بھی انہوں نے ادھوری پھوڑ دی ہے، اور ادھوری خبر جو آتی ہے وہ ادھوری جو ہے علم کی طرح ہمیشہ تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ چیز کلیریفائی کر دی جائے کہ وہ جو چیزیں لے کے گئے، تاثر کچھ ایسا دیا جا رہا ہے جیسے انہوں نے لوٹ پا دی تھی۔ بھائی اس بندے کے سامنے کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس بندے کے سامنے توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 چل رہا ہے۔ اتنا سینسٹیو بندہ اس طرح کی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، تحفے 355 ہو گئے نے 224 تو ود کے، اس کا مطلب ہے کہ تحفہ دینے والوں کا بھی تو اعتماد بحال ہوا ہے نا شہباز شریف صاحب۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔